فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناءً وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل
يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. سورہ مومن ہمارے زیر درس ہے اور اس کے 6 رکوع ہم گزشتہ مرتبہ پڑھ چکے تھے. 7ویں رکوع کا ذکر اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ جیسا کہ مکی صورتوں کا جب میں نے عام طور پر آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ آفاق و انفس میں جو اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں بکثرت ان کا ذکر ملتا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس. کتنی ہی چیزیں ہیں جو ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں. یہ ہواؤں کا چلنا ہے، دن اور رات کا الٹ پھیر ہے، کبھی دن طویل ہے رات بہت مختصر ہے، کبھی رات بڑی طویل ہو گئی دن مختصر ہو گیا. پھر بارش کا نازل ہونا ہے، زمین کے اندر قوت نمو رکھتی ہے، انواع و اقسام کے اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورت کی ہر شے اس زمین سے پیدا کی. مکی صورتوں میں یہ انداز بڑا اکثر و بیشتر آپ کو نئے نئے اسالیب کے اندر نظر آئے گا. لہذا جو آیت ہم نے آخری پڑھی تھی پچھلی مرتبہ، اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اللہ ہی نے یہ رات تمہارے لیے بنائی ہے جس میں تم سکون حاصل کرتے ہو، سکون پکڑتے ہو. دن بھر کی جو تمہاری محنت و مشقت کے نتیجے میں جو جسم کی توانائی خارج ہو چکی ہوتی ہے اسے ریگین کر لیتے ہو، اور صبح اٹھتے ہو تو گویا کہ اب نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، نئی صبح تمہاری زندگی کی طلوع ہو رہی ہے. والنہار مبصرا، اور دن کو اللہ نے بنایا روشن تاکہ تم اپنا کوئی دھندا کر سکو، تم اپنے معاش کے لیے کوئی تگ و دو کر سکو. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں بہت فضل فرمانے والا ہے. یہ اس کی رزاقیت ہے، اس کے فضل کے مختلف مظاہر ہیں جس سے ہم گزرتے ہیں، جو ہمارے مشاہدے میں آتے ہیں. لیکن علمی اصل کیا ہے کہ انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے. شکر گزاری کا حق ادا کرنا تو دور کی بات، اس رستے میں جو اولین قدم ہو سکتے ہیں کم سے کم شکر باللسان تو کریں. دل کے اندر تو معترف ہو اپنے رب کی نعمتوں کا، اپنے رب کے فضل کا، اس کے احسانات کا. اور اسی شکر کا منطقی نتیجہ یہ بھی نکلنا چاہیے کہ انسان سراپا تشکر بن جائے اپنے رب کے سامنے، اس کا ہر حکم جو ہے اس کے لیے واجب الاطاعت ہو. زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہ ہو جو اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جو ہدایت پہنچائی گئی ہے اس پر عمل کرنے کا کوئی عزم اور ارادہ اس میں موجود نہ ہو. یہ شکر کی مختلف مدارج ہیں. جو حصہ ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا تھا اس میں ایک آیت کا خاص طور پر میں پھر دوبارہ اعادہ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ آیت وہ ہے جو اکثر و بیشتر ہمارے خطبات جمعہ کا بھی جز بنتی ہے، جو عربی خطبہ ہوتا ہے. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے تو یہ کہا ہے کہ صرف مجھے ہی پکارو، مجھ ہی سے طلب کرو، میں تمہاری پکار قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. وہ لوگ کہ جو استکبار کرتے ہیں میری بندگی، میری عبادت، میرے نافرمان ہیں، میری فرما برداری سے اعراض کرنے والے ہیں، تو انہیں تو پھر میں جہنم میں داخل کروں گا. وہ داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل و رسوا ہو کر. دعا سے متعلق چند احادیث میں نے آپ کو سنائی تھی، ممکن ہے ذہن سے محو ہو چکی ہوں، صرف یہ کہ ان کا تذکرہ کر رہا ہوں تاکہ پھر دوبارہ لوح ذہن کے اوپر وہ پھر منقش ہو جائیں، پھر ابھر آئیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کل عبادت کا اصل جوہر دعا ہے. اور اسی طرح حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد میں، ابن ماجہ میں، نسائی میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا الدعاء هو العبادہ،
دعائی اصلاً عبادت ہے، چونکہ اس پر بیان پچھلی مرتبہ ہو چکا ہے، صرف میں وہ ذکر کر رہا ہوں تاکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا چیزیں تازہ ہو جائیں۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے، وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا ہے کہ جو انسان کے دل کی گہرائی سے نکلے تو اللہ کے فیصلے کو بھی تبدیل کر دیتی ہے۔ اللہ کا فیصلہ تبدیل کرنے والی ذات اللہ خود ہے، لیکن دعا کے اندر وہ اثر ہے، وہ تاثیر ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو تبدیل فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، مسند احمد میں روایت موجود ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ یہ بیان فرمایا، جب بھی کوئی شخص کوئی مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے بشرطے کہ وہ دعا کسی گناہ کے عمل کے لیے نہ ہو، اور دوسرے یہ کہ اس میں قطع رحمی والی بات نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے لازماً استجابت عطا فرماتا ہے، قبول فرماتا ہے، لیکن اس کی 3 شکلیں حضور نے متعین فرمائیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ جو کی تو وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، جو بندے نے مانگا، جو اس کے دل کی گہرائی سے نکلا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری اکثر و بیشتر دعائیں جو ہیں اس دنیا میں آگے سے آگے بڑھنے کے لیے، یہاں کوئی اچھی ملازمت مل جائے، یہاں جو ہے کہیں انسان جو ہے خوب روپیہ پیسہ اسے حاصل ہو جائے، یا یہ کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو دعا انسان اپنی اللہ ہی سے کرے گا، یقیناً کرے گا، لیکن یہ کہ وہ دعا کہ جو دین کے لیے ہو، دین کے راستے میں آگے بڑھنے کے لیے ہو، وہ آرزو و تمنا جسے اقبال نے کہا تھا کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ یہ آرزو اصل میں اللہ کے دین کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے، کہ دین میں جو مشکلات آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس میں سہولت عطا فرمائے، ہمیں صراط مستقیم پر رکھے، ہمیں استقامت عطا فرمائے، دین پر جازم رکھے۔ تو جو کی تو وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا، ایک شکل یہ ہے۔ دوسری شکل یہ کہ وہ اس دعا کو اس کے لیے باعث اجر بنا دے گا، توشہ آخرت بنا دے گا۔ اور دوسری دعا کی قبولیت کی ایک یہ شکل بھی فرمائی گئی کہ اس پر کوئی مصیبت یا کوئی تکلیف یا کسی رنج سے اگر اسے دوچار ہونا ہے اللہ کے فیصلے کی بنیاد پر، تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف اور رنج اور مصیبت سے اسے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت۔ اسی طرح مسلم کی ایک روایت میں نے آپ کو سنائی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بھی کوئی شخص دعا مانگے بشرطے کہ وہ کسی گناہ یا قطع رحمی پر مشتمل نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ دعا میں جلد بازی سے کام نہ لے۔ اب جلد بازی کی تعین مختلف ہو سکتی ہے۔ صحابہ نے حضور سے سوال کیا کہ جلد بازی سے کیا مراد ہے، تو حضور نے فرمایا کہ دعا کرتا رہے اور اس کے بعد پھر اس کی زبان پر یہ الفاظ آ جائیں، میں نے تو اپنے رب سے بہت مانگا، بہت دعائیں کی، لیکن میرے رب نے میری سنی نہیں۔ اب یہ گویا کہ ایک اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کی نفی ہے۔ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری بات نہیں سنتا؟ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اللہ جانتا ہے، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُكَ، جو بھی وسوسے تمہارے اندر پیدا ہوتے ہیں اللہ تو اس سے بھی باخبر ہے۔ کجا یہ کہ انسان کی دعا اس کی لب پر آ جائے اور اس نے دعا مانگی اور اللہ نے نہ سنی ہو، کہ میری دعا تو اللہ سنتا ہی نہیں، اسے قبول نہیں کرتا، اور اس کے نتیجے میں دعا کرنا ترک کر دے۔ یہ ہے کہ جسے کہا عجلت فی الدعاء، دعا کے اندر انسان کا جلد باز ہونا۔ اور آخری حدیث جو میں نے سنائی تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ترمذی شریف کی روایت، تم میں سے جس شخص کو بھی کوئی حاجت ہو، کوئی شے طلب کرنی ہو، تو وہ صرف اللہ سے مانگے، خواہ اسے جوتے باندھنے کا ایک تسمہ ہی کیوں نہ چاہیے، مانگے اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی مادی اسباب ہیں اس میں کوئی نہ کوئی ذریعہ اس کے لیے پیدا فرما دیں گے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہ دن اور رات جو اللہ نے بنائے ہیں اور اس میں تمہارے لیے رات کو جس طرح باعث سکون رکھا ہے، یہ ہے تمہارا رب جو ہر شے کا خالق ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی اس کا ساجی نہیں، کوئی شریک نہیں۔ فانا توفکون، تو کہاں سے پھرے جا رہے ہو، کہاں سے پلٹائے جا رہے ہو؟ اور اس کی جو ہے وہ ترجمہ مولانا اصلاحی نے کیا کہ کون ہے جو تمہیں یہ پٹی پڑھا رہا ہے؟
ظاہر ہے کہ وہ تو مردود شیطان ہی ہے نا، جو انسان کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ وہ تو نہیں چاہتا انسان صراط مستقیم پر رہے۔ اس نے جب اللہ سے وہ دعا کی تھی، یا یہ کہ یہ اپنی بات سامنے رکھی تھی کہ مجھے قیامت تک کی زندگی عطا فرما دے، تو میرے تیرے بندوں میں سے چند ہی ہوں گے کہ تیرے صراط مستقیم پر رہیں گے، باقی سب کو اپنے پیچھے لگا لوں گا۔ تو کون تمہیں یہ پٹی پڑھا رہا ہے؟ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود، ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کرنے کے باوجود، اور دل کے اندر وہ بات بھی موجود ہے کہ بات صحیح ہے، لیکن اس کے باوجود جو اس دین کی طرف نہیں آ رہے، اس دعوت کو قبول نہیں کر رہے۔ مکی صورت ہے، فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، کہاں سے بچلائے جا رہے ہو؟ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اسی طرح بہکائے جاتے ہیں وہ لوگ، بچلائے جاتے ہیں وہ لوگ جو ہماری آیات کا انکار کرنے والے ہیں، انسنی کرنے والے ہیں۔ بات کانوں کے ذریعے ان کے قلب و ذہن تک پہنچی، دل نے گواہی بھی دی لیکن اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ ہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے اس زمین کو ایک پرسکون خطہ بنا دیا۔ قرار بے قراری کے مقابلے میں لفظ قرار ہے، اور قرآن حکیم اس حقیقت کو بھی بیان کرتا ہے، اگرچہ ہماری سائنس تو وہاں تک نہیں پہنچی، لیکن یہ کہ جب اللہ نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی تھی تو زمین کے اندر بڑا ارتعاش تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرما دیا جس نے اس ارتعاش کو ختم کر دیا، بیلنس ہو گئی اس کی موومنٹ۔ اور عموماً میں آپ کو مثال دیا کرتا ہوں، اگر آپ کی گاڑی کا ٹائر جو ہے اس کا ویل بیلنسنگ کہیں کوئی ایک چھوٹا سا جو ویٹ لگا ہوتا ہے اس کے رم کے ساتھ وہ کہیں گر جائے تو پوری گاڑی کانپنے لگتی ہے، آپ کا اسٹیئرنگ آپ کے قابو سے باہر ہو رہا ہے۔ اگرچہ کہنے کو وہ چھوٹا سا ایک وزن ہے، چند گرام کا ہے، لیکن یہ کہ اس نے اس کی وہ جو وائبریشن تھی اس کو کنٹرول کیا ہوا تھا۔ تو قرآن اس حقیقت کو بھی بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو پہاڑ بنائے ہیں ان کو گاڑ دیا ہے میخوں کی طرح، کہ یہ زمین کہیں تمہیں لے کر لٹکھڑانے نہ لگے، کہیں ایک طرف کو ڈھلک نہ جائے۔ تو اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ٹھہرنے کی جگہ بھی بنائی، پرسکون بنا دیا۔ اب یہاں تینوں اعتبارات سے دیکھا جا سکتا ہے کہ زمین کا ارتعاش جو تھا اس کو ختم کیا، پرسکون قرار آ گیا اس کو، جس طرح ہمارے ہاں بھی ہے نا، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا۔ عام طور پر کسی کا انتقال ہوتا ہے، کوئی سانحہ ارتحال ہوتا ہے تو یہ شعر آپ نے اکثر و بیشتر لکھا ہوا دیکھا بھی ہوگا کہ زندگی بھر جو اس نے مشقت کی ہے، محنت کی ہے، پھر فرض کیجئے کہ آخری حصہ اس کا جو دورانیہ تھا زندگی کا وہ کوئی بیماری میں، اور جسے بستر مرگ پر کہتے ہیں، اس پر گزرا ہے، بڑی بے چینی بھی ہے، بے قراری بھی ہے، تو پھر یہ کہا جاتا ہے زندگی بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا، بالآخر موت نے آ کر اس کی وہ بے قراری جو ہے وہ ختم کر دی، وہ تکالیف اس سے دور کر دی۔ تو قرار اس اعتبار سے، اور دوسرے کہ یہ ہمارے لیے جائے قرار ہے، مستقر ہے، یہاں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اور جائے قرار میں جہاں بھی آپ کو کوئی رہائش اختیار کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے جو بھی بنیادی نیسیسٹیز ہیں، جو بھی بنیادی ضروریات ہیں، ہر شے اللہ نے پیدا فرما دی۔ زندہ رہنے کے لیے آکسیجن ہے، کتنے وسیع ذخائر ہیں آکسیجن کے جو ہمیں دے دیے گئے۔ پھر اگر اس میں کہیں کوئی کمی واقع ہو رہی ہے، کسی اعتبار سے پولیوشن بہت بڑھ گئی، تو یہ گرینری ہے، یہ سب پتے ہیں کہ جو آپ کے لیے مسلسل آکسیجن لبریٹ کر رہے ہیں، پروڈیوس کر رہے ہیں۔ ہر شے ہماری ضرورت کی موجود، کھانے پینے کے لیے گوشت بھی ہے، پھر دودھ بھی ہے، پھر شہد بھی ہے، پھر سبزیاں ہیں، ترکاریاں ہیں، پھل ہیں، میوے، کون سی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں نہیں دی۔ تو ہمارا یہ زمین جو ہے ہمارا جائے قرار بھی ہے، یہاں ہماری زندگی کی ضرورت کی ہر شے موجود۔ اسی طرح پھر یہ زمین ہمارے لیے جائے قرار ہوگی ہمارے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی۔ یہی زمین کا چھوٹا سا گڑھا ہے نا جو ہمارا مسکن ہوگا، وہی ہمارا مستقر ہوگا۔ اب قیامت تک جب تک کہ وہ سور میں نہیں پھونکا جائے گا، جب تک کہ اللہ کا اذن نہیں ہوگا اور تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر دیا جائے گا، ہمارے جائے قرار تو وہی ہے، زمین کا پیٹ ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اس زمین ہی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹا دیں گے، تو جائے قرار اس اعتبار سے بھی۔ تو اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء، اور اللہ نے آسمان کو
ایک چھت بنا دیا ہے، یا گنبد بھی اس کا ترجمہ کیا گیا، جس طرح یہ نیل گوں جو ہے آسمانی ایک چھتری ہے، یا یہ گنبد کی شکل میں آسمان ہمارے سروں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تان دیا ہے۔ قرآن حکیم میں جو ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 32 میں یہ بھی کہا گیا اس آسمان کے بارے میں، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور اس آسمان کو ہم نے تمہارے لیے ایک بڑی محفوظ چھت بنا دیا۔ وہ کہ ایک چھت تو انسان کو وہ ہوتی ہے نا جو پرووائڈ کرتی ہے، کوئی آفات سماوی سے آپ بچ جاتے ہیں، کوئی اندھیری ہے، کوئی بارش ہے، چھت آپ کو پروٹیکشن دیتی ہے۔ اسی طرح ایک آسمان تو وہ ہے، اور پھر ایک نہیں 6 آسمان ہیں جو اللہ نے بنائے، لیکن ایک پروٹیکٹیو فیلڈ جسے آپ کہیے، یا ایک پروٹیکٹیو شیلڈ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فراہم کر دی ہے۔ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں شہابی ہے، شہاب ثاقب، یہ بڑی بڑی جو ہے آسمانی چٹانیں کہہ لیجئے جو کہیں فضا کے اندر کہیں گردش کر رہی ہیں، اپنے اپنے مدار کے اندر یا اپنے مدار سے الگ ہو کر ایک دوسرے سے ٹکرا بھی رہی ہیں۔ تو مولانا مودودی فرماتے ہیں کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں شہابی زمین کا رخ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس زمین والوں کی پروٹیکشن کے لیے ایسی حفاظتی شیلڈ اس کے اوپر بنا دی کہ اس ہوائی کرے سے ٹکراتے ہیں اور اس کے بعد بھسم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ سقفا محفوظا، وہ چھت کے جو تمہیں پروٹیکٹ کرنے والی ہے، جو تمہیں حفاظت فراہم کرنے والی ہے۔ تو اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء، بنا ویسے عمارت کو بھی کہتے ہیں، چھت کو بھی کہتے ہیں، گنبد کو بھی کہتے ہیں، وصورکم فاحسن صورکم، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری نقشہ گری کی ہے، تصویر کشی۔ جملہ مخلوقات جو اللہ کی ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جتنے متوازن اعضاء عطا فرمائے ہیں اور جو صلاحیتیں انسان کے اندر رکھی ہیں، غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر خیر و شر کی تمیز اللہ نے انسان میں رکھ دی ہے۔ ایک اس کا ظاہری تصویر ہے اور ایک اس کی باطن ہے، اس کی بصیرت ہے، حق بات کو سننا، قبول کرنا، اس پر ثابت قدم ہو جانا، اس پر گامزن ہو جانا، یہ انسانوں میں ہے نا۔ تو وصورکم، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری بڑی نقشہ گری کی ہے، اور یہ نقشہ گری انسان کا جو اب ایمبریولوجی جو ہے بہت ہماری آگے چلی گئی، لہذا ہمیں معلوم ہے کہ یوٹرس کے اندر جو وہ جنین پرورش پا رہا ہے اس کے اوپر کتنی فیزز آتی ہیں، کس سٹیج پر کتنے ہفتوں کے بعد کیا تبدیلی ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث کے اندر اس کا ذکر بھی موجود ہے کہ حضور نے فرمایا 40 دن جو ہے وہ رحم مادر میں وہ نطفہ جو ہے وہ نطفے کی شکل میں ہے، 40 دن مضغہ کی شکل میں، 40 دن علقہ کی شکل میں، اور جب 120 دن مکمل ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس شخص سے معین کی، جس کی ابھی ولادت ہونا ہے، اس کی اس روح کو لا کر جو اللہ تعالیٰ کے امر کن کے نتیجے میں پیدا ہوئی تھی اس جسم کے ساتھ ملحق کر دیتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں 120 دن مکمل ہونے پر۔ اب فرشتہ بھی عالم غیب کی شے ہے، اور یہ پورا کا پورا عمل جو ہے ہماری کسی حواس میں تو نہیں آتا کہ 120 دن مکمل ہونے پر کیا تبدیلی اس میں واقع ہوگی، لیکن قرآن حکیم اس کی طرف اشارہ تو کرتا ہے، آگے میں ذکر کروں گا۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، یہ جو انسانی جسم کی جو وہ مختلف مراتب ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اسے ایک اور ہی اٹھان اٹھاتا ہے۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، یہ جو اور ہی اٹھانے یہ کیا ہے؟ یہ انسان کے اس جسم مادی کے ساتھ اس کی روح کا الحاق ہے۔ تو وصورکم فاحسن صورکم، اور یہ نقشہ گری اس نے کی ہے فی ظلمات ثلاث، 3 تاریکیوں میں، 3 اندھیروں میں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 39 میں جو کہا گیا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، وہی اللہ ہے جو تمہاری تخلیق فرماتا ہے، ایک درجے کے بعد دوسرا درجہ، ایک سٹیج کے بعد دوسری سٹیج، 3 اندھیروں کے اندر۔ اور ایمبریولوجی کے جو ماہر ہیں پروفیسر کیت مور، جسے آپ کہیے جنہیں بابائے ایمبریولوجی کہا جاتا ہے، انہوں نے یہ کہا، اس کا دعویٰ کیا ہے قرآن حکیم میں یہ انسانی جنین کی جتنی بھی شکلیں بیان ہوئی ہیں، جس ترتیب سے بیان ہوئی ہیں، آج کی موجودہ جو سائنس ہے
اس میں کہیں ایک انگلی بھر رکھنے کی جگہ موجود نہیں کہ اختلاف کر سکے، بالکل بڑے نہیں ہوئی۔ سورہ شورا کے اندر ہم نے وہ آیات پڑھی تھی، سورہ مومنون میں ہم نے وہ آیات پڑھی تھی، اس کا انشاءاللہ میں ذکر کروں گا آگے جب وہ مقام آئے گا۔ وَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور اس نے کیا ہے عمدہ نقشہ گری کی ہے تمہاری۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں رزق عطا فرمایا، کتنی پاکیزہ چیزیں ہیں جو تمہارے لیے کتنی فراوانی کے ساتھ پیدا فرماتی۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، یہ ہے وہ اللہ جو تمہارا رب ہے۔ یہ مکی صورت ہے، لہٰذا یہاں اصل میں جسے آپ کہیے طنز کیا گیا ان لوگوں پر بھی جو دیویوں اور دیوتاؤں کو سمجھتے تھے کہ شاید یہ ہمارے لیے رزق بھی دینے والے ہیں، شاید یہی ہمارے لیے جو حاجت روا بھی ہیں، اور انہی کے لیے وہ سجدہ بھی کرتے تھے، قربانی کے جانور بھی قربان کیا کرتے تھے۔ اب یہاں یہ کہنے کے بعد کہا گیا ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اصل میں وہ اللہ جو تمہارا رب ہے، جو تمہارے لیے سب کچھ پیدا کر رہا ہے۔ فتبارک اللہ رب العالمین، بہت ہی بابرکت ہے اللہ، بہت اعلیٰ و عرفہ ہے اس کی ذات، وہ کہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وہ حیوانات کو بھی رزق دے رہا ہے، انسانوں کے رزق کا بھی وعدہ کیا اللہ نے۔ وما من دابۃ فی الارض، غالباً 12ویں پارے کا جو آغاز ہو رہا ہے، اس زمین پر چلتا ہوا کوئی بھی چوپایا، کوئی ذی نفس ایسا نہیں، الا علی اللہ رزقھا، مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے جو مختلف مواعظ ہیں اس میں یہ بھی ہے نا، کیا تم دیکھتے نہیں جنگل کی چڑیوں کو صبح نکلتی ہیں بالکل خالی پیٹ ہوتی ہیں، اور جب شام کو اپنے گھونسلوں میں واپس پلٹتی ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے، آسودہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح بہت سی مثالیں انہوں نے دی۔ الا علی اللہ رزقھا، صرف انسان نہیں بلکہ ہر ذی نفس جو اللہ نے پیدا کیا اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ تو رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے۔ هو الحی لا الہ الا ہو، وہ ہے الحی۔ الحی کسے کہیں گے؟ جو ذات از خود زندہ ہو۔ وہ تو صرف ایک ہی ذات ہے اس کائنات میں، وہ اللہ کی ذات ہے جو الحی ہے۔ بقیہ جہاں بھی کہیں آپ کو زندگی نظر آئے گی وہ اس کی ذاتی زندگی نہیں ہے۔ ہم زندہ ہیں تو اللہ کے زندہ کیے زندہ ہیں، اور زندہ رکھے زندہ ہیں۔ وہی ہمیں زندگی عطا کرنے والا بھی ہے، اور اسی نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے۔ جب اس کا حکم ہوگا ہمارا دل حرکت کرنا بند کر دے گا۔ الحی ذات صرف وہ ہے جو اب خود اپنے ذات میں زندہ ہو، بقیہ جملہ مخلوقات جو ہیں وہ اس کے زندہ رکھے زندہ ہیں۔ گوئے کہ جو صفت زندگی ہے، صفت حیات ہے، یہ اللہ کی ذاتی ہے، ہماری عطائی ہے۔ ہمیں تو اللہ نے زندہ کیا تو ہم زندہ ہوئے نا۔ لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اللہ تعالیٰ ہمیں لے کر آیا۔ یہاں تو کہا اگرچہ اس شعر کے اندر لائی حیات، زندگی ہمیں لے آئی، لیکن زندگی کون لایا؟ وہ اللہ لے کر آیا۔ اسی طرح عمر حیات مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ یہ 4 دن تھے یا 80 برس تھے، جتنے بھی تھے، 80 برس بھی گویا کہ معلوم ہوتا ہے پلک جھپکنے میں گزر گئے، چند دن ہی آپ نے گزارے۔ یہ تو اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ الحی ذات اللہ کی ہے۔ آیت الکرسی جس کے بارے میں حضور نے کہا کہ تمام آیات قرآنیہ کی سردار ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ وہاں بھی سب سے پہلی جو صفت لے کر آئے وہ اللہ کے جس کا کوئی اور ساجی اور شریک نہیں، وہ الحی ہے، القیوم ہے، خود بھی قائم ہے اور قائم رکھے ہوئے بھی ہے، خود بھی زندہ ہے اور زندگی عطا فرمانے والا بھی ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ پھر دیکھیے اس مضمون کا، اس سورہ مبارکہ کا جو بالکل انر کور ہے، پکارو صرف اللہ کو، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، مخلصین لہ الدین۔ پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے سورہ زمر، سورہ مومن ایک جوڑے کی شکل میں۔ سورہ زمر کا اصل مرکزی مضمون اخلاص فی العبادہ ہے، فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، عبادت کرو اللہ کی، اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔
دین کا وہ محدود تصور نہیں صرف چند مراسم عبودیت کے اندر اللہ کا حکم ماننا، بلکہ پوری زندگی میں اللہ کے حکم کو بالا تر رکھنا، دین تو اسے کہیں گے۔ تو سورہ زمر میں اصل موضوع کیا ہے؟ اخلاص فی العبادہ، اور یہاں اخلاص فی الدعاء، فادعوہ مخلصین لہ الدین، پکارو صرف اللہ کو، اپنی اطاعت، اپنی فرما برداری، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین، کل حمد، کل تعریف، کل شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اے نبی آپ تو اس کا اعلان کر دیجئے کہ مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں یا پوجوں یا فرما برداری اختیار کروں ان کی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ جو بدترین شرک ان کے ہاں موجود تھا، دیویاں بھی تھے، دیوتا بھی تھے، ان کو پکارتے تھے نا، جیسے کہ میں نے عرض کیا انہی کے لیے جو ہے جانور، اونٹ قربان ہو رہے ہیں ان کے ناموں پر۔ تو میں تو یہ کام کرنے والا نہیں، انی نہیت۔ اب یہاں یہ نہیں ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انسان کے فطرت میں توحید موجود ہے، یہ تو اس کے جو بھی سرکمسٹانسز ہیں، جو انوائرمنٹ اسے ملا، جو ماحول اسے ملا، اس کی بنیاد کے اوپر کوئی شخص عیسائی ہے، یہودی ہے، نسل کی بنیاد پر اکثر و بیشتر 99.9%۔ کوئی شخص آج عیسائی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے آباء و اجداد وہ عیسائی تھے۔ کوئی یہودی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے باپ دادا یہودی تھے۔ اسی کلیے کو اپلائی کیجئے، ہم مسلمان کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے آباء مسلمان تھے۔ لیکن اکثر و بیشتر ہم جو مسلمان یہاں موجود ہیں، چند پیڑھیاں اوپر چلے جائیں گے تو کوئی ہندو ہوگا، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جس طرح کتنے ہی بزرگان دین ہیں کہ جن کا مدفن ہے بر صغیر ہند و پاک یہاں موجود ہیں، جن کے ہاتھوں پر لاکھوں لوگ جو ہیں ہندو مسلمان ہوئے، اسلام لائے، ان کی اولاد نسل میں ہم نے۔ تو قل انی نہیت ان اعبد، مجھے منع کر دی، فطرت کے اندر توحید موجود ہے۔ اور قرآن اس بات کو بھی بار بار بیان کرتا ہے کہ انسان پر جب بھی کوئی کڑا اور مشکل وقت آتا ہے، اسے اپنا کوئی اور جو جھوٹا خدا ہے، یہ دیویاں دیوتا، کوئی یاد نہیں آتے سوائے ایک اللہ کے، ہمیشہ پکارے گا صرف اللہ۔ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کشتی میں سوار ہوئے، تیز و تم طوفان نے آ لیا، معلوم ہوا موت سر پر کھڑی ہوئی ہے، تو سب وہ شرک والی ہستیاں جو ہے تمام چیزیں نگاہوں سے اوجھل ہو گئی، ضلوا عنا، معلوم ہے ہمارے کوئی کام نہیں آئے گا، خواہ کسی دیوی کو پکار لیں، دیوتا کو پکار لیں، پکارتے ہیں تو صرف ایک اللہ کو پکاریں گے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارتے ہیں اس وقت وعدہ کرتے ہوئے کہ پروردگار اب صرف تیری ہی بندگی کریں گے آئندہ زندگی، لیکن جیسے ہی خشکی پر قدم رکھے اور پھر وہی جو بھی اس کی نافرمانیاں تھیں اور جو بھی معصیتیں تھیں، پھر اس میں دوبارہ ملوث ہو گئے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، دیکھیں یہاں بھی عبادت اور دعا دونوں کو اکٹھا کر دیا گیا، جیسے کہ ہم نے پچھلی آیت میں بھی پڑھا تھا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، دعا آ گیا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، عبادت اور دعا دونوں نفی ہو گئے۔ یہاں بھی وہی ہے، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، جنہیں تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا، میں تو انہیں پکارنے والا نہیں، مجھے منع کر دیا گیا۔ لما جاءنی البینات من ربی، اور جب کہ میرے رب کی طرف سے مجھے سامنے وہ دلائل آ چکے ہیں، مجھ پر وحی نازل ہو رہی ہے، کیسے ممکن ہے کہ میں تمہاری ان باتوں میں آ جاؤں؟ کوشش تو بہت کی تھی، شدید ترین ٹارچر بھی دیا گیا مسلمانوں کو کہ کسی طرح یہ دین محمدی یا دین الہی کو چھوڑ کر دوبارہ آبائی دین جو ہے اس کے اندر واپس چلے جائیں، لیکن کوئی ایک مثال بھی ایسی موجود نہیں۔ لما جاءنی البینات من ربی، جبکہ میرے رب کی طرف سے بڑی روشن دلائل میرے پاس آ چکے ہیں، براہین آ چکی ہیں، بینات آ چکی ہیں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے تو حکم ہوا کہ میں سر تسلیم خم کر دوں تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے۔ دیکھیں 3 آیات میں بار بار رب العالمین رب العالمین، اس لیے کہ انسان کا اللہ سے اگر تعارف کروانا ہو تو بہترین ذریعہ یہی ہے، وہ رب ہے، وہ تمہاری ہر ضرورت پوری کر رہا ہے، تمہاری ضرورت کا ہر سامان اس نے پہلے سے مہیا کر دیا۔
آدم کو تو بعد میں کہیں زمین پر اتارا ہے، اس سے پہلے اس کا زندہ رہنے کے لیے جو جو شے چاہیے تھی وہ یہاں پیدا کر دی تھی۔ تو وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، یہاں اسلام کے لفظ کو بھی نوٹ کیجئے، اسلمہ، سرنڈر کر دینا اپنے آپ کو۔ چمی گوئے مسلمانم بلرزم کے دانا مشکلات لا الہ، علامہ اقبال نے بہت ہی خوبصورت انداز میں کہا، اگر ہم شعوری طور پر یہ کہنا چاہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم پر تو کپ کپی طاری ہونی چاہیے، اس لیے کہ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو کتنے ہی گوشے ہماری زندگیوں کے ایسے ہوں گے جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے خارج ہیں، کتنے ہی گوشے۔ تو گویا کہ یہ کہنا کہ میں واقعتاً اللہ ہی کا بندہ ہوں، یہ کوئی آسان کام نہیں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے تو حکم ہوا کہ میں سر تسلیم خم کر دوں تمام جہانوں کے رب کے سامنے۔ وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، اور اس کے بعد پھر اس مٹی سے نطفے کی شکل میں بھی تبدیل کر دیا، ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ، اور پھر علقہ کی شکل میں، اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں، ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، اور پھر رحم مادر میں جو پورا ڈیوریشن ہے اسے مکمل کرنے کے بعد پھر تمہیں برآمد کیا، نکال لیا ایک مکمل بچے کی شکل میں، طفلا۔ ثم لتبلغوا اشدکم، اور پھر یہ کہ تم تاکہ پہنچ جاؤ اس وقت تک کہ جو تمہاری شباب کا وقت ہے پورے زور پر، جبکہ انسان جو ہے جوانی کے بھی نصف النہار پر ہوتا ہے، یہ مختلف گریڈز ہیں، مختلف شیڈز ہیں زندگی کے۔ ثم لتکونوا شیوخا، اور پھر یہ بھی کہ تم اپنی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاؤ، شیخ ہو جاؤ، داڑھی بھی سفید ہے اور سر بھی سفید ہے، کمر کے اندر بھی خم پیدا ہو گیا ہے، چہرے پر بھی جھریاں آ گئیں، یہ تمام جو علامات ہوتی ہیں بڑھاپے کی یا دھیڑ عمری کی۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ، اور تم میں سے وہ بھی ہیں کہ وہ جو طبی عمر آخری ہوتی ہے 80-90 برس، اس سے پہلے وفات پا جاتے ہیں۔ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور تاکہ تم وہ جو اجل معین ہے، اجل مسمى جو اللہ نے تمہاری مہلت عمر رکھ دی، جو آخری لمحات ہے اس وقت تک پہنچو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تم کچھ عقل سے کام لو۔ یہ ایک زندگی تمہیں بسر کر رہی ہے، تم زندگی بسر کر رہے ہو یا زندگی تمہیں بسر کر رہی ہے، یہ سوچنا ہمارا اپنا کام ہے۔ حیوانات کو وہ ہیں کہ جنہیں زندگی بسر کر رہی ہوتی ہے، وہ از خود جو ہے وہ اپنی عمر طبی کو پہنچ کر جو ہے مٹی میں مل کر مٹی ہو گئے۔ اگر انسان بھی صرف اسی طرح حیوانوں کی طرح ہی زندگی اس نے گزار دی تو اس نے زندگی بسر نہیں کی بلکہ زندگی نے اسے بسر کیا ہے۔ اب یہ ایک آیہ مبارکہ میں جو مختلف سٹیجز بیان کی گئیں، اس کے لیے میں نے خاص طور پر نوٹ کیے تھے 2 مقامات، ابھی تو صرف ترجمہ اس کا رکھا، پہلے اس کو بھی پڑھ لیجئے۔ یہ سورہ مومن ہے، المؤمن اس کا نام ہے، اور یہ سورہ مومنون ہے۔ اس کی آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 15 تک میں پڑھتا ہوں آپ کو اور اس کا ترجمہ سناتا ہوں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، وہی بات جو وہاں کہی گئی کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی کے جوہر سے، خلاصے سے۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، اور اس کے بعد پھر ایک بہت ہی محفوظ جگہ پر اسے نطفے کی شکل میں منتقل کیا۔ اب آگے دیکھیے جو سٹیجیں ہیں۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، اور اس کے بعد اس نطفے کو ہم نے تبدیل کیا علقہ کی شکل میں۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، اور اس کے بعد اس علقہ کو تبدیل کیا مضغہ کی شکل میں۔ مضغہ کسے کہتے ہیں؟ گوشت کا لوتھڑا۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اور پھر اسی گوشت کے لوتھڑے میں ہم نے ہڈیاں بھی پیدا کر دی، ہڈیاں بنا دی، حالانکہ اس کی بالکل جیسے آپ کا یہ اوریجن ہی الگ ہے، کہاں ہڈی کہاں گوشت۔ گوشت کھاتے ہوئے اگر چھوٹی سی ہڈی بھی آپ کے کہیں دانتوں کے درمیان آ کے دانت کو پھاڑ دے، اس طرح کے تجربات ممکن ہے، مجھے تو ایک دفعہ ہوا تھا، لیکن یہ کہ دانت 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، گوشت کے اندر وہ ہڈی آ گئی، وہ بالکل الگ شے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی میں اللہ تعالیٰ نے ہڈیاں بھی پیدا کر دی۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور ان ہڈیوں کو پھر ہم نے گھیر دیا، لپیٹ دیا مسلز کے ساتھ، عظامہ گوشت، لحمہ، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور اس پر گوشت ہم نے چڑھا دیا جسے مسلز کہتے ہیں۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، اور اس کے بعد پھر ہم نے وہ جو نطفے سے شروع ہو کر اور ان مختلف مدارج سے ہوتا ہوا اب ایک مکمل انسان بننے کے قریب ہے، اسے ایک اور ہی اٹھان اٹھایا۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر،
اب یہاں آ کر تمیز ہو گئی کسی حیوان کا وہ جنین کے جو پرورش پا رہا ہے کسی حیوان کی مادہ کی یوٹرس میں، اور ایک انسان کا جو بچہ بڑھ رہا ہے۔ اب یہ انسان قرار پایا اس لیے کہ یہ اور ہی اٹھایا گیا۔ جیسا کہ میں نے آغاز میں بھی کہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا جب 120 دن گزر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس کی روح کو اس کے اس جسد کے ساتھ ملحق کر دیتا ہے، منسلک کر دیتا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات، بہت اعلیٰ ورفع ہے وہ ذات کہ جو بہترین پیدا کرنے والی ہے۔ انسان کی تخلیق جو ہے جملہ مخلوقات میں سب سے ٹاپ پر، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین مقام پر، بہترین تقویم پر پیدا کیا۔ اور یہی بنیادی فرق ہے اصل میں انسان اور حیوان میں، کہ انسان میں روح موجود ہے، خیر و شر کی تمیز موجود ہے، اللہ کی معرفت موجود ہے۔ اسی طرح یہ سورہ حج کی وہ ایک ہی آیت ہے، یہاں تو یہ 3 آیات تھی۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، دیکھیں یہاں دلیل کس بات سے بات شروع کی گئی؟ تمہیں بڑا ایک وہ اچنبھا ہے اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ بات کا آغاز کیا گیا یا ایھا الناس، اے لوگو، صرف مسلمان نہیں کہا گیا، قرآن کی تو آفاقی دعوت ہے، ہر شخص کو جھنجھوڑنا مقصود ہے۔ ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں کوئی شک ہے، شکوک و شبہات میں مبتلا ہو، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تو ذرا اپنی اس وجود پر بھی تو غور کرنا، تم آج جو زندہ ہو تو ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، حضرت آدم کی تخلیق ہوئی مٹی سے، لیکن اس کے بعد نسل آدم جو بڑھ رہی ہے وہ تو نطفے کی شکل میں ہے نا، لیکن اس معنی میں مٹی سے ہے کہ نطفہ بھی جس انسان میں پیدا ہو رہا ہے اس کو زندہ رکھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی اور پھر کھانے کے لیے خوراک، تمام چیزیں مٹی ہی سے برآمد ہوئی۔ لہٰذا یہ تعبیر کیا جانا کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا، گویا کہ اس کی زندگی کا دار و مدار ہے ہی مٹی پر، اسی کی پروڈکٹس کے اوپر۔ ثم من نطفۃ، مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفۃ، ثم من علقۃ، اور اس کے بعد علقہ، ثم من مضغۃ، اور اس کے بعد ایک لوتھڑی کی شکل میں، مخلقۃ وغیر مخلقہ، یہاں یہ الفاظ زائد ہیں، یہاں ایک مزید تشریح آ گئی۔ اس لوتھڑے کے اندر کچھ اعضاء جب نمودار ہونے لگے تو وہ مخلقہ ہے، اور غیر مخلقہ جبکہ لوتھڑا ابھی بالکل ایک لوتھڑی کی شکل میں تھا۔ اور پروفیسر کیتھ مور جو ہے خاص طور پر اس کا جو بیان کیا تھا تو یہ بات سمجھانے کے لیے کچے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر اس کو تھوڑا سا چبایا، اور اس کے بعد جو اس کی شکل بنی اس میں انہوں نے کہا کہ اب یہ شکل ہے اصل میں مضغہ کی، کہ گویا کہ جس کے اندر اب ابھار پیدا ہو رہے ہیں۔ لوتھڑا تو ایک مجرد لوتھڑا ہے، کہاں سے ہاتھ نکلیں گے، کہاں سے ٹانگیں نکلیں گی، جن حضرات نے بھی جو ڈاکٹر ہیں انہیں تو معلوم ہے، لیکن یہ کہ بقیہ حضرات بھی اب کم سے کم یہ باتیں تو سب کے علم میں ہے کہ جیسے جیسے یہ اعضاء ہمارے نکلتے ہیں تو اس کی شکل میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ برڈز کہتے ہیں، برڈز کی شکل میں نکل رہے ہیں، اسی لوتھڑے میں ایک طرف چھوٹا سا برڈ نکلا تو معلوم ہوا اب یہاں جو ہے وہ بازو پیدا ہونے لگے ہیں دونوں طرف، اسی طرح جو ہے ٹانگیں پیدا ہو رہی ہیں تو اس کے بھی برڈز ہیں۔ یہ اعضاء کا جو ہے متناسب اعضاء جو اللہ نے دیے، اس کے لیے بھی جو ہے ابتدا میں بالکل چھوٹی چھوٹی سی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ تو مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمی، اور پھر ہم اس رحم مادر میں رکھتے ہیں جسے چاہتے ہیں ایک خاص متعین مدت تک کے لیے، ثم نخرجکم طفلا، اور پھر تمہیں ایک مکمل بچے کی شکل میں نکالتے ہیں، ثم لتبلغوا اشدکم، اور پھر تم پہنچتے ہو اپنی جوانی کی عمر میں، ومنکم من یتوفی، اور تم میں سے وہ بھی ہیں جو پہلے جن پر موت واری ہو جاتی ہے، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں وہ بھی ہیں کہ جو ارذل عمر تک پہنچ جاتے ہیں، 70 80 90 برس 100 برس تک پہنچ گئے۔ اب گویا کہ ہلنے جلنے پر بھی قدرت نہیں ہے، آنتوں کے اندر بھی وہ جان نہیں ہے کہ فضلات کو جو ہے جسم سے نکال سکے، تو وہ بھی اسٹیگننٹ ہو جاتی ہیں۔ یہ تمام مدارج ہیں جو ارذل العمر کی علامات ہوتی ہیں۔ تو یہ آیہ مبارکہ سورہ حج کی اور سورہ مومن کی 3 آیات وہ بہترین تشریح بنتی ہیں اس آیہ مبارکہ کی جو آج ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ والذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا، اور تاکہ تمہارے اوپر بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے۔ ومنکم من یتوفی من قبل، اور تم میں سے وہ بھی ہیں کہ جو جسے عمر طبی ہم کہتے ہیں اس سے پہلے وفات پا جاتے ہیں۔
وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور پھر یہ کہ تمہیں جو اللہ نے اجل لکھ دی ہے تمہارے، اس تک تو تمہیں پہنچنا ہی ہے۔ کتنے ہی ہیں جو بالکل عالم بچپنے ہی میں اللہ تعالیٰ انہیں بلا لیتا ہے، اور کتنے وہ ہیں کہ جو گویا کہ عمر کی اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں وہ بالکل دوسروں پر ہی ڈیپینڈنٹ رہ جاتے ہیں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم عقل سے کام لو۔ وہاں جو یہ کہا گیا تھا نا کہ تمہیں کیا اس بات میں شبہ ہے یا شک ہے کہ اللہ تمہیں پیدا نہیں کر سکتا دوبارہ؟ تو جس اللہ نے تمہیں ایک بوند سے کہاں تک پہنچا دیا، کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ تمہیں دوبارہ پیدا کر دے؟ کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے بعد تھک ہار گئے ہیں؟ دوبارہ پیدا کرنے کی اب ہمارے اندر کوئی صلاحیت موجود نہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ هو الذی یحیی و یمیت، وہی ہے جو زندگی عطا فرماتا ہے زندہ رکھے ہوئے، اور اسی کے اختیار میں موت ہے۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی امر کا ارادہ فرما لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کن فیکون، اور وہ شے ہو جاتی ہے۔ عالم تخلیق اور عالم امر کو جو اپنے ذہن میں رکھیے، پہلے بھی چونکہ مضامین بیان ہوئے ہیں، عالم تخلیق میں وقت لگتا ہے۔ ہمارا یہ جسم جو ہے عالم تخلیق سے گزر کے یہاں تک پہنچا نا، 9 مہینے جو ہے ہم نے گزارے ہیں ایک بہت محفوظ جگہ میں، اس کے بعد اس دنیا میں آئے، تشریف لائے، اس کے بعد پھر ہماری جو ہے وہ بچپنا بھی ہے، لہو و لعب بھی تھا، اور اس کے بعد جوانی بھی آئی ہے جس میں زینت ہے، بناؤ سنگھار ہے، اپنے آپ کو بالکل اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے جس طرح زردی چھا جاتی ہے ہمارے اوپر بھی جو ہے ادھیڑ عمری آ جاتی ہے۔ سورہ حدید کے اندر جو بہترین مثال دی گئی، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، یہ نباتاتی سائیکل ہے جو تمہارے مشاہدے سے گزرتا ہے۔ جیسے ہی وہ کھیتی جو ہے ذرا سر نکالتی ہے اپنی کھیت میں سے تو کسان جو ہے وہ نہال ہو جاتا ہے خوشی سے، پھر وہ کھیتی اپنے جوبن پر پہنچتی ہے، تا حد نگاہ جو ہے وہ سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا ہے، پھر اس سے جو شے آپ نے حاصل کرنی تھی، جو غلہ جو جنس چاہیے تھے وہ نکال لی، اور اس کے بعد پھر وہ زمین میں مٹی میں مل کر مٹی ہو گئی۔ یہی معاملہ ہر انسانی زندگی کا بھی ہے، صرف فرق یہ ہے کہ نباتاتی سائیکل وہ 4 5 6 مہینے میں مکمل ہو جائے، تو یہ انسانی حیاتاتی سائیکل جو ہے، حیاتیاتی سائیکل، اس کو مکمل ہونے میں 60 70 80 90 برس لگتے ہیں، بس یہی فرق ہے۔ تو هو الذی یحیی و یمیت، زندگی اور موت کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب بھی وہ ارادہ کر لیتا ہے کسی بات کا تو وہ کہتا ہے کن کے معنی کیا؟ ہو جا، فیکون، اور وہ شے ہو جاتی ہے۔ ہماری ارواح ہے عالم امر کی شے، ان کی تخلیق اس طرح جسے آپ کہیے کہ مراحل میں نہیں ہوئی جن مدارس سے ہم گزرے ہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک امر کن کا نتیجہ تھی۔ جتنے انسان اس دنیا میں آنے تھے، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کا آخری انسان جو ہوگا اس تک، وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے ایک امر کن کے نتیجے میں ان کی ارواح وجود میں آ گئی۔ یہ عالم امر کی شے ہے، ہماری روح۔ جیسے کہ کہا گیا نا، جب یہودیوں کے سکھانے پر حضور سے کہا گیا تھا، کچھ پوچھا گیا تھا، تو ان میں ایک سوال یہ بھی تھا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، روح سے مراد روح انسانی کے بارے میں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، بہت مختصر جواب، اے نبی انہیں جواب دے دیجئے، کہہ دیجئے کہ روح اصل میں میرے رب کا حکم ہے۔ یہ عالم خلق کی شے نہیں ہے جسے تم سمجھ سکو، جو تمہارے حواس کی زد میں آ جائے، حواس خمسہ کے احاطے میں آ جائے، بلکہ روح اصل میں عالم امر کی شے ہے، اس کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ تو هو الذی یحیی و یمیت فاذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ یہاں اس آیہ مبارکہ پر 7واں رکوع ختم ہوا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں 8واں رکوع ہمارے زیر درس آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم پر غور و فکر کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی تعلیمات کو اپنے اندر جذب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔